چیزیں حلال بہت ہیں لیکن کچھ چیزیں مجھے پسند نہیں ہیں، اس لیے استعمال نہیں کر رہا ہوں، یہ تو یہاں تک تو درست ہے۔ لیکن اگر ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ اللہ نے یہ جو حکم نازل فرمایا ہے یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تو ایمان تو چلا گیا۔ تو ہماری خواتین، آپ ان سے کسی سے بھی پوچھئے کہ 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت اسلام میں یہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں، کرنا چاہیے یا نہیں وہ الگ چیز ہے، لیکن اللہ نے یہ جو حکم نازل فرمایا ہے یہ درست ہے یا غلط ہے، اندازہ ہو جائے گا کہ ایمان کس کس کے پاس ہے۔ اللہ کے کسی حکم کو غلط سمجھنا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، آدمی کو تو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ تو پہلی چیز جس کی طرف ہمیں توجہ کی ضرورت ہے وہ ایمان ہے، اور آج امت یہ ایمان ہی کے راستے گمراہ ہوتی جا رہی ہے۔ جتنے فتنے ہیں وہ ایمان کی لائن کے فتنے ہیں، اعمال کے اوپر بولنے والے، سننے والے، سمجھنے والے بڑی تعداد میں، لیکن ہمارے پاس خاص طور پر بالخصوص اہل حق کے نزدیک ایمانیات پر گفتگو جتنی ہونی چاہیے نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ چاہے وہ شکیلی فتنہ ہو یا پھر فیاضی فتنہ یا کسی بھی قسم کے جو فتنے امت کے درمیان پنپ رہے ہیں، اور ایک نوجوان نمازی ہونے کے باوجود ایمان والا باقی نہیں رہ پایا، تو اس کی بنیاد ایمان کی طرف سے ہماری توجہ کا ہٹ جانا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ خطبہ، ائمہ، اہل دین وہ اپنے خطبات اور اپنے جمعہ کے تقاریر اس پر زیادہ توجہ ایمانیات کی طرف کریں کہ امت ایمان کے سلسلے میں بہت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ دوسرا شعبہ جس کی اہمیت بار بار ہمارے سامنے آتی ہے اور جس کو عبادات کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز کی عبادتیں ہمیں عطا فرما کر اور ہم تک اللہ کے عبادت کے ان طریقوں کو پہنچا کر ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جنت میں جانے کے لیے کچھ خاص صفات کی ضرورت ہے، اور وہ صفات کسی ایک عبادت سے آدمی کے اندر پیدا نہیں ہوں گی۔ جس طرح سالن، اس میں کئی چیزیں ملائی جاتی ہیں تب ایک مزیدار سالن کی شکل اختیار کرتا ہے، ہماری یہ جو اللہ سے تعلق والی زندگی ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینے والی زندگی ہے، اس میں بھی کچھ الگ الگ پہلوؤں کی ضرورت ہے۔ ایک روحانی کیفیت نماز سے جو حاصل ہوتی ہے وہ روزے سے حاصل نہیں ہوگی، اور روزے سے جو کیفیت حاصل ہوتی ہے وہ نماز سے حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے جہاں زندگی میں نماز ہماری ہونی چاہیے وہیں روزہ، اور اگر اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے ہمیں اپنے اندر وہ خاص خوبیاں پیدا کرنی ہیں جو جنت میں جانے کے لیے لازم ہے۔ نماز کے سلسلے میں تو ہماری توجہ کچھ ہے کہ ہم فرائض و واجبات کے علاوہ سنن و نوافل بھی کچھ پڑھ لیتے ہیں، لیکن روزوں کے سلسلے میں رمضان کے روزوں کے بعد کیا سال بھر میں کچھ ایسے دن میری اور آپ کی زندگی میں ہیں جب ہم نفل روزے رکھ رہے ہوں؟ اور میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق جو روزوں کے سلسلے میں تھا، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور نفل روزے رکھنا شروع کرتے تو مسلسل رکھتے چلے جاتے، اور ہم یہ سمجھتے کہ شاید اب آپ کبھی روزہ چھوڑیں گے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مہینے کے شروع کے دنوں میں روزہ رکھ رہے ہیں، تو کبھی درمیان میں روزہ رکھ رہے ہیں، کبھی آخر میں روزہ رکھ رہے ہیں۔ یہ معمول کیا بتلاتا ہے کہ ہمیں جہاں فرض روزوں کی ایک مقدار کی ضرورت ہے وہیں نفل روزوں کا اہتمام بھی اہل دین کی زندگی کا لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر کل قیامت میں فرائض کی تکمیل کیسے ہوگی؟ جہاں فرض زکوٰۃ اور واجب صدقات ہماری زندگی میں ہوں
وہیں نفل صدقات بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ بنے. عبادات کی طرف جو توجہ ہمیں ہونی چاہیے، جس کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر اشارہ فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. مشاہدہ حق تمہاری عبادت میں ہونا چاہیے، اور اگر یہ کیفیت تمہیں حاصل نہ ہو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اللہ کو دیکھ نہیں پا رہے ہو تو یہ تو احساس تمہارے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اس کو مراقبہ حق کہتے ہیں کہ یہ مراقبہ عبادت کے دوران مجھے حاصل رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اب میں اور آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کتنی نمازوں میں یہ کیفیت مجھے حاصل ہے اور کتنی نمازوں میں یہ کیفیت مجھے حاصل نہیں ہے. تیسری چیز جس کے بغیر ہمارے دین کی تکمیل نہیں ہوتی ہے اور ہم صحیح معنوں میں مسلمان نہیں کہلاتے ہیں، وہ ہے معاملات کی صفائی. عبادات وہ دین کا 1/4 حصہ ہے. ہدایہ فقہ اسلامی کی بہت اونچی کتاب ہے، 4 جلدوں میں ہے. صاحب ہدایہ نے عبادات کو ایک حصے میں قلم بند فرمایا ہے اور باقی 3 حصے وہ معاملات اور معاشرت سے متعلق ہیں. تو معلوم ہوا کہ دین کا عبادات والا جو پہلو ہے وہ صرف 1/4. معاملات کی خرابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کعبۃ اللہ میں پہنچا، احرام کی حالت میں ہے، مطاف میں کھڑا ہوا ہے، کعبۃ اللہ کے پردے کو پکڑ کر بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے گردآلود ہیں، اور گڑ گڑاتا ہوا یا اللہ کہہ کر دعا میں لگا ہوا ہے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ الدُّعَاء، کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے جو کھانا کھایا ہے وہ حلال کا نہیں تھا، اس نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ حلال کے پیسوں سے حاصل کیے ہوئے نہیں ہیں. تو عبادات چاہے کتنی ہی بہتر ہو، اگر معاملات ہمارے ٹھیک نہیں ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ الدُّعَاء، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. عبادات کی تلافی کی تو شکلیں ہیں کہ قضا کر لو، فدیہ دے دو، لیکن معاملات کی کوتاہی کی کوئی تلافی کی کوئی شکل نہیں ہے سوائے اس کے کہ صاحب معاملہ معاف کر دے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو حکیم الامت ہیں فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اپنے مریدین میں سے کسی کے بارے میں پتا چلے کہ اس نے اپنے معمولات اور اوراد و وظائف پورے نہیں کیے تو اس کی وجہ سے رنج تو ہوتا ہے، اور اس مرید سے کہہ دیتا ہوں کہ ان کو پورا کر لو. لیکن اگر کسی مرید کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ اس نے روپیے پیسے کے معاملات میں گڑبڑ کی ہے، مجھے اس مرید سے نفرت ہو جاتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے جن کو حضرت نے خلافت و اجازت مرحمت فرمائی تھی. ایک مرتبہ وہ حضرت تھانوی سے ملاقات کے لیے پہنچے اور اپنے بچے کو بھی ساتھ میں لے کر گئے. 13 سال کا بچہ تھا، ٹرین سے انہوں نے سفر کیا تھا. جب حضرت تھانوی کے پاس پہنچے، بہت ساری باتوں کے درمیان حضرت تھانوی نے پوچھا کہ آپ نے اس بچے کا ٹکٹ آدھا لیا یا پورا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت آدھا لیا. تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ بھی 12 سال تک تو آدھا ٹکٹ ہے، 13 سال سے تو پورا ٹکٹ لگتا ہے، اور آپ کا بچہ تو 13 سال کا ہے، آپ نے آدھا ٹکٹ کیسے لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہے تو 13 سال کا مگر دکھائی 12 سال ہی کا دیتا ہے، دیکھنے میں 12 سال ہی کا معلوم ہوتا ہے. تو حضرت تھانوی نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو تصوف اور طریقت کی ہوا بھی نہیں لگی ہے، آپ کو یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ آپ نے سفر حرام کروایا ہے، آپ نے ریلوے کے ٹکٹ کے پیسے چوری کیے ہیں، آپ نے غصب کیا ہے. جو چوری اور غصب کرے ایسا شخص تصوف و طریقت میں کوئی مقام نہیں رکھتا ہے.
لہذا آپ سے آپ کی خلافت اور اجازت واپس لی جاتی ہے۔ حضرت نے ان کی خلافت کو ختم کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، معاملات صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی سے کچھ پیسے لے لیے اور ہم نے اسے نہیں دیے۔ معاملات کا دائرہ ہماری زندگی کے مختلف پہلوؤں پر پھیلا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ریلوے اسٹیشن پر اس لائن میں کھڑے ہوئے تھے جہاں زائد سامان تلوایا جاتا ہے۔ تو گارڈ جو تھا وہ پہچان والا تھا، وہ حضرت تھانوی کے پاس آیا اور آ کر اس نے کہا کہ حضرت آپ یہاں لائن میں کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ تو فرمایا کہ میرے پاس ریلوے کے اصول اور نظام کے اعتبار سے ایک آدمی کے پاس جتنے سامان کی ضرورت ہوتی ہے اس سے زیادہ سامان، وزن زیادہ ہے، تو اس لیے میں تلوانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ تو اس گارڈ نے کہا کہ حضرت ڈیوٹی میری ہی ہے، آپ کو اس تکلیف کی ضرورت نہیں ہے، میں ہی رہوں گا، آپ مت تلوائیے، آپ ساتھ چلیے سامان لے کر۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھی آپ کی ڈیوٹی کہاں تک ہے؟ تو اس نے بتلایا کہ فلاں اسٹیشن تک ہے۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ مجھے تو اور آگے جانا ہے۔ تو اس گارڈ نے کہا کہ اس کے بعد جس گارڈ کی ڈیوٹی رہے گی میں اسے بتا دوں گا کہ وہ آپ سے اس سلسلے میں کوئی باز پرس نہ کرے اور میں اسے سمجھا دوں گا۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ اس کی ڈیوٹی کہاں تک رہے گی؟ تو اس نے کہا کہ وہ فلاں اسٹیشن تک ڈیوٹی کرے گا۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ مجھے تو اور آگے جانا ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت آگے تو ٹرین ہی نہیں جائے گی، وہ تو آخری اسٹاپ ہے۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ میرا وہ آخری اسٹاپ نہیں ہے، مجھے تو قبر میں بھی جانا ہے اور اللہ کے پاس بھی جانا ہے، وہاں تم کس گارڈ کو بھیجو گے؟ جب یہ سوال ہوگا کہ ایک سرکاری گاڑی میں سامان کا کرایہ ادا کیے بغیر جو تم نے سفر کیا اور جو چوری کی ہے اس کا حساب دو، تو میرے بھائیوں معاملات بس ان چند چیزوں کا نام نہیں ہے جن کو ہم معاملات کے دائرے میں سمجھتے ہیں اور خوش ہیں۔ معاملات کے تصحیح کے بغیر آدمی روحانی طور پر کامل بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم نے انبیاء کو یہ تعلیم دی ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اعمال صالحہ کا وجود کلوا من الطیبات کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، اور کلوا من الطیبات کے بغیر اعمال صالحہ اگر نظر آ رہے ہیں تو یہ دھوکہ ہے۔ تو کلوا من الطیبات یہ بہت اہم ہے، اس کے بعد ہی واعملوا صالحا کے نتائج ہماری زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میری زندگی میں طیبات نہیں ہیں، میں کلوا من الطیبات پر عمل نہیں کر رہا ہوں، اس کے باوجود ذکر کا پابند ہوں، تو پھر یہ ذکر غفلت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے انتہائی اہم شاگردوں میں سے ہیں، اور امام محمد نے جو کتابیں لکھی ہیں عالم اسلام پر، مسلمانان دنیا پر، حضرت امام محمد کا جو احسان ہے امت اس احسان کو ادا نہیں کر سکتی ہے۔ حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ نے اتنی کتابیں لکھی جن کو جو اونٹوں پر اٹھائی جاتی تھی۔ امام محمد کی وہ 6 مشہور کتابیں جن کو ظاہر الروایہ کہتے ہیں، کہ فقہ حنفی میں اگر کوئی بات ظاہر الروایہ میں لکھی ہوئی ہے اور کوئی بات کسی اور فقہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے تو ترجیح ظاہر الروایہ کو دی جاتی ہے جو امام محمد رحمت اللہ علیہ کی تحریر کی ہوئی ہے۔ امام محمد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے علوم کے امین تھے، ناشر تھے۔ حضرت امام محمد سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں لیکن تصوف و زہد میں آپ نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ حضرت امام محمد نے فرمایا کہ میں نے کتاب البیوع جو لکھی ہے وہ تصوف ہی میں تو لکھی ہے۔ زہد و تصوف در حقیقت شریعت کی ٹھیک ٹھاک پیروی ہی کا نام ہے۔ زہد و تصوف بس اس کا نام نہیں ہے کہ ہم کچھ ذکر و اذکار کے پابند بن جائیں اور خوش ہو جائیں کہ میں ولایت کے ایک اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو چکا ہوں۔ معاملات کی صحت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہدایت دی ہے، حضور نے فرمایا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ۔ حضور نے اس میں یہ نہیں فرمایا کہ دوسرے کا مال ہمارے لیے حلال ہے اس کی اجازت کے ساتھ، حضور نے اجازت کا لفظ استعمال نہیں فرمایا
کہ دوسرے نے اجازت دے دی تو میرے لیے حلال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الا بطیب نفس منہ فرمایا کہ خوش دلی سے اگر اس نے دیا ہے تو وہ میرے لیے حلال ہے۔ تو اجازت الگ ہے، خوش دلی الگ ہے۔ اور میری اور آپ کی زندگی میں کتنے لوگوں کا مال ایسا میرے پاس آتا ہے جو اجازت تو ہوتی ہے، خوش دلی نہیں ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر وہ حلال کے دائرے میں نہیں ہے۔ حضرت تھانوی نے اس کے لیے جو مثالیں دی ہیں اس میں ایک ہے مجمع عام میں چندہ، اور اس میں ایک آدمی صرف یہ سوچ کر اپنا نام لکھا دیتا ہے اور چندہ لکھوا دیتا ہے کہ اتنے سارے مجمع میں اگر میں نے نام نہیں لکھایا تو لوگ کیا سمجھیں گے۔ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں دے رہا ہے بلکہ اپنی عزت بچانے کے لیے دے رہا ہے، تو اس کی طرف سے اجازت تو ہے، خوش دلی نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک مرتبہ ایک محلے کے کچھ نوجوان وہ افطار پارٹی کرنا چاہتے تھے، تو ایک صاحب سے انہوں نے ملاقات کی کہ محلے کے نوجوان افطار پارٹی کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی اس میں حصہ لیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کل ہی افطار کی دعوت دے دی ہے۔ تو بچوں میں سے ایک نے آہستہ سے کہا محلے میں رہنا ہے نہیں ہے، محلے والوں کی طرف سے دعوت دے رہے اور اس میں آپ چندہ نہیں دیتے، تو اب ظاہر ہے کہ یہ جو محلے میں رہنا ہے نہیں ہے یہ کہہ کر چندہ لیا جا رہا ہے، تو خوش دلی تو ہے نہیں، اور ظاہر ہے کہ مال حرام ہے۔ اور پتہ نہیں ہماری زندگی میں، ہمارے کھانے پینے میں کتنے اموال ایسے ہیں جن میں اس کا حصہ شامل ہے کہ وہ اجازت سے تو لیے گئے، خوش دلی سے نہیں لیے گئے۔ ہم لوگ اہل دین ہیں، یقیناً ہم میں سے بہت سے وہ لوگ ہیں جو جہیز اور لین دین کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ کرنا چاہیے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر اگر میں اپنی زندگی کی آخری سانس تک یہی سوچتا رہتا ہوں کہ سسرال والوں نے مجھے کیا دیا ہے، کب گیا تو کیا کھلائے، 4 دن سکون سے ان کے پاس رہا نہیں، کیا مطلب ہے یہ؟ آپ ان کی خوش دلی کے بغیر ان سے کھانا چاہتے ہیں، تو ہم تو ایسے مال کے حریص بنے ہوئے ہیں اور پھر بھی اپنے کو دیندار سمجھتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یحل، حلال نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے معاملات دنیاویہ کے سلسلے میں اپنی ایک دعا کے ذریعے ہمیں یہ سوچ دی ہے کہ ہماری صبح و شام کی سوچ کا محور اور مرکز کیا ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا، کہ اے اللہ دنیا کو میری فکروں کا آخری محور و مرکز مت بنا دیجیے کہ صبح شام بس ایک ہی فکر لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح پیسے زیادہ سے زیادہ حاصل ہو جائیں۔ حلال آمدنی کا حصول یہ غلط نہیں ہے، لیکن اسے اکبر ہم بنانا یہ غلط ہے۔ ہمارا اکبر ہم ہونا چاہیے اللہ کی رضا، آخرت کی فکر، اور ساتھ میں حلال روزی کا حصول، اس کی فکر بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر دنیا اکبر ہم بن گئی ہے تو پھر ہمیں تشویش کی ضرورت ہے کہ ابھی میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر و سوچ میں اپنی فکر اور سوچ کو ڈھال نہیں پایا۔ ولا مبلغ علمنا، کہ میری معلومات کا سارا محور بس دنیا بنی ہوئی ہے، اور سارا شوق، ساری رغبت وہ دنیا ہی کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ تیسری چیز جس کی طرف ہمیں توجہ کی ضرورت ہے کہ میری زندگی میں دین کا یہ پہلو کس حد تک ہے، اسے معاشرت کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے نماز اور روزے کا حکم تو دیا ہے، لیکن اس کی تفصیلات اللہ نے قرآن میں بیان نہیں فرمائی، لیکن جہاں معاشرتی زندگی کی بات آئی تو پھر اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے کلام میں ذکر فرماتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی تفصیلات کا ذکر تو اللہ نے اپنے نبی کے حوالے کر دیا کہ آپ بتا دیجئے، لیکن جہاں معاشرت اور رہن سہن کی بات ہے کہ ایک مسلمان کو کیسے رہنا چاہیے،
تو اللہ نے اسے نبی پر چھوڑنے کے بجائے خود ہی تفصیل بیان کی، ایسا رہو ایسا رہو ایسا رہو۔ سورہ حجرات کا ایک بڑا حصہ ہماری معاشرتی زندگی پر مشتمل ہے۔ اجازت کیسے لینا چاہیے، کسی کے پاس جائیں تو سلام کیسے کرنا چاہیے، بیٹھنا ہے مجلس میں تو کیسے بیٹھنا چاہیے، ہم نے تو اس کو دین کے اس بنیادی حصے کا میں شامل ہی نہیں کیا ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ آج کل لوگوں نے معاشرت کو دین سے بالکل خارج کر دیا ہے اور اس میں دین کے عمل دخل کو قبول نہیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ جو لوگ نمازوں کے پابند ہیں بلکہ تہجد گزار اور ذکر و تسبیح کے پابند ہیں، معاشرت ان کی بھی خراب ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کا دین ناقص ہے۔ حضرت تھانوی کا یہ ارشاد بڑا مشہور ہے، اگر تمہیں صوفی بننا ہے یا عابد و زاہد بننا ہے تو اس مقصد کے لیے بہت ساری خانقاہیں ہیں، وہاں چلے جاؤ، لیکن اگر تمہیں انسان بننا ہے تو میرے پاس آؤ۔ تو صوفی بن جانا آسان ہے، زاہد بن جانا آسان ہے، انسان بننا مشکل ہے۔ انسان بننے کے لیے اسلامی معاشرت کو اختیار کرنا پڑتا ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے باریک باریک چیزوں کی طرف توجہ دلا کر ہمیں انسان بنانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی مجلس میں بیٹھ کر تم کھجور کھا رہے ہو اور سب ایک ایک کھجور لے رہے ہیں، اگر تم نے 2 کھجور اٹھا کر کھا لیا تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ حضور نے جو مثال دی ہے وہ اسے ہم اپنی پوری زندگی پر فٹ کریں۔ ہم دعوت میں شریک ہیں اور ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہی بریانی کا مشخاب آیا تو پھر ہم نے پنجے پر قبضہ کیا اور جو بڑھ کے جام لے لے یہ بزم موسیقی ہے، یہ نعرہ لگا دیا ہم نے۔ وہ ایک صاحب جیسے ہی دعوت سے فارغ ہوئے تو ہاتھ دھو رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بزرگیت کا قائل ہو گیا۔ بولے وہ کیسے؟ میں نے ابھی کرامت دیکھی آپ کی۔ بولے وہ کون سی کرامت دیکھی؟ بریانی آ رہی تھی، آپ کا ہاتھ لگتے ہی بغارہ کھانا بن جا رہا تھا۔ ایک صاحب ایک دعوت میں شریک تھے، تو اب نوجوان وہ جیسے ہی مشخاب آ رہا ہے بوٹیاں صاف، تو بازو والے 2-3 مرتبہ انہوں نے دیکھا، برداشت نہیں کر سکے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ بیٹے یہ عقد کی دعوت ہے، کل ولیمے کی بھی دعوت ہے آپ کو؟ بولے ہاں ہے۔ تو مجھے بھی ہے، آج تھوڑے بوٹیاں دے دیے تو کل واپس کر دیتا ہوں۔ تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ کھجور کی حد تک ہے، یہ وہ ہر اس کھانے میں جو مشترک کھانا ہے اس میں ہمارا جتنا حصہ بنتا ہے، اگر اس سے زیادہ ہم ڈال رہے ہیں، لے رہے ہیں، تو میرے بھائی یہ جائز ہے؟ کس نے کہا ہے؟ ہم نے اس کو دین نہیں سمجھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کچا لہسن کھا کر، کچی پیاز کھا کر مسجد میں آنے سے، مجلس میں آنے سے منع فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میرے منہ میں، میرے جسم میں، میرے کپڑوں میں کوئی اگر ایسی بو ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو اس بو کے ساتھ مجلس میں شرکت، نماز میں شرکت یہ درست نہیں ہے۔ اب یہ بو بدبو بھی ہو سکتی ہے، کئی مرتبہ خوشبو بھی ہو سکتی ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ ہم ایسے سستے قسم کے عطر کے شوق میں لگا لیتے ہیں کہ بازو والے کی چھینکیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ دین ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمان کو ہدایت دی کہ میزبان کے پاس اتنے دن نہ ٹھہرے کہ میزبان اکتا جائے، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَن يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ۔ یہ سب اسی لیے ہے کہ معاشرت کہتے ہیں کہ ہمارے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ میں کسی کے پاس مہمان ہوں تو میرے مہمان بننے سے اسے تکلیف نہ ہو، اس لیے اتنے دن نہ رہوں جس کی وجہ سے اسے تکلیف شروع ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مریض کی عیادت کا تو حکم دیا، لیکن ساتھ ہی یہ نصیحت فرمائی کہ مریض کے پاس اتنی دیر مت بیٹھو جس سے اس کو تکلیف ہو جائے، اس لیے کہ کئی مرتبہ وہ اپنی ضرورتوں کو روک کر ہمارے لحاظ میں بیٹھا ہوا ہے۔
اور وہ سوچ رہا ہے کہ یہ جائیں گے تو میں کچھ کھا لوں گا، یہ جائیں گے تو ضرورت کے لیے چلا جاؤں گا، اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے. تو یہ جو تھوڑی دیر کے لیے بھی اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اس بیمار کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ثواب مل رہا ہے، اس کے بجائے الٹا ہم گناہ میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مومن اس کے کسی عمل سے بھی ذرہ برابر کسی کو تکلیف نہ ہو، اس کا اسے اتنا خیال رکھنا چاہیے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کہیں کھانا اجتماعی طور پر کھا رہے ہوں اور ہمارا پیٹ بھر جائے تب بھی دوسرے لوگ ابھی کھانے سے فارغ نہیں ہوئے ہیں، تو حضور نے ہمیشہ اس کی تعلیم دی ہے کہ پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ ہوا کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے. لیکن اب حضور یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو دوسرے بھوکے نہ رہیں، اس کے لیے تمہیں اب ایک حصہ کھانے کے لیے نہیں بلکہ کھاتے رہو تھوڑا تھوڑا تاکہ ساتھی بھوکے نہ اٹھ جائیں. حضور نے پوری زندگی کے روش کو بدلوا دیا کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی گول مول بات کرنے سے بھی منع فرمایا جس سے سامنے والے الجھن میں پڑ جائیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضور کا دروازہ کھٹکھٹایا تو حضور نے پوچھا کون؟ تو انہوں نے کہا انا. حضور نے فرمایا من انا؟ انہوں نے کہا انا انا. حضرت جابر کو جب حضور نے انا انا کہتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ من انا انا، یہ انا انا کون ہے؟ اور پھر اس کے بعد حضور نے سمجھایا کہ اپنا نام بتانا چاہیے، ایسا نام جس سے پہچان ہو. تو گول مول بات جس سے سامنے والے الجھن میں پڑ جائیں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا، مگر ہم لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں پہچانے 4 مینار قطب مینار کیسا پہچانیں گے؟ تو حضرت جابر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگوں میں، حضور بہت زیادہ حضرت جابر سے خود بھی مانوس تھے اور حضرت جابر بھی حضور سے بہت زیادہ مانوس تھے، لیکن حضور نے انا انا پر بھی تنبیہ فرمائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ 2 آدمی اگر کسی جگہ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوں اور علیحدہ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں تو تم وہاں جا کر مت بیٹھ جاؤ. اب ظاہر ہے کہ اس سے کیا ہوگا؟ بس اتنا ہوگا کہ وہ اپنی گفتگو کو بند کر دیں گے، کسی اور گفتگو میں شروع کر دیں گے. لیکن اس تھوڑے سے ہمارے بیٹھ جانے سے ان کی جو گفتگو کا سلسلہ بند ہوا اور جو وہ علیحدہ سے بیٹھ کر بات کرنا چاہ رہے تھے اس سے جو تکلیف ہوئی، حضور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو ایک مومن اگر اس انداز سے بھی کسی کو تکلیف پہنچا دیتا ہے تو یہ اس کے ایمان کے خلاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چھینک آتی تھی تو دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیا کرتے تھے، کسی کپڑے سے اپنے منہ کو گویا بند کر دیتے تھے. کیوں؟ تاکہ چھینکنے کی جو آواز ہے وہ پست ہو جائے اور یہ جو آواز ہے اس سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو. جماعت میں شریک ہونے کی بڑی اہمیت ہے، واجب ہے، لیکن فقہائے اسلام نے یہ مسئلہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس سے لوگوں کو گھن محسوس ہوتی ہے تو پھر اس کو جماعت میں مسجد میں نماز کے لیے نہیں آنا چاہیے، اسے گھر میں نماز پڑھنا چاہیے. اگر وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو بجائے ثواب کے وہ گناہگار ہو جاتا ہے. بلند آواز سے تلاوت کو اس وقت مکروہ قرار دیا گیا ہے جب کوئی آرام کر رہا ہو اور سو رہا ہو. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ تہجد کے لیے جب اٹھتے تو قام رویدن، بہت آہستہ سے اٹھتے تھے. حالانکہ حضرت عائشہ خود بھی تہجد کی پابند ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ میں جس وقت تہجد پڑھ رہا ہوں اسی وقت گھر کا ہر فرد تہجد پڑھے، یہ تو کوئی ضروری نہیں. تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قام رویدن، حضرت عائشہ فرماتی ہیں بہت آہستہ سے اٹھتے تھے. وفتح الباب رویدن، دروازہ آہستہ سے کھولتے تھے. ہم لوگ تو تہجد کے لیے نہیں، افطار کے لیے بھی اٹھیں گے تو پھر دروازہ ایسا کھولیں گے کہ بس سارے محلے کے لوگ جاگ جائیں. سحری کے واسطے اٹھا، سب سوتے کیا؟ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپل پہن کر تہجد کے وقت گھر میں نہیں چلتے تھے تاکہ چپل کی آواز سے گھر والوں کی نیند میں خلل نہ ہو. اور ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ بھی اگر تہجد کے لیے اٹھ رہا ہوں، گھر والوں کو اگر تکلیف ہو رہی ہے تو کیا گھر کے لوگ یہ اتنی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں؟ بیوی ہے تو اسے تو برداشت کرنا چاہیے، بچے ہیں تو کم سے کم ان کو یہ احساس تو ہونا چاہیے کہ ہمارے مقدر میں یہ بد اخلاق باپ لکھا ہوا تھا، تو اس کا احساس ہونا چاہیے بچوں کو. میرے بھائیوں، یہ دین نہیں ہے. معاملات کا جو اثر ہے
وہ اکثر مال پر پڑتا ہے، لیکن معاشرت کا جو اثر ہے وہ دل پر پڑتا ہے، کہ آدمی کے دل میں تکلیف پیدا ہو جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے ایک نفرت دل میں آ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی معاشرتی زندگی کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے کہ میرے صبح و شام اور رات و دن کا کوئی عمل تو ایسا نہیں ہے جس سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہو، چاہے وہ میرا کھانا ہو، میرا سونا ہو، میرا چلنا ہو، کسی عمل سے لوگوں کو تکلیف نہ ہونی چاہیے۔ اگر اس فکر کے ساتھ اور اس بیدار مغزی کے ساتھ میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں تو واقعی میں اپنے آپ کو دیندار بنانے کی فکر کر رہا ہوں۔ اور آخری چیز وہ ہے اخلاق۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے اسی لیے بھیجا تاکہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کامل ایمان والا وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال نامہ جس ترازو میں تولا جائے گا اس میں سب سے زیادہ وزن اچھے اخلاق کا ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے کل قیامت کے دن قائم اللیل اور صائم النہار کے درجوں کو پا لیتا ہے، کہ ایک آدمی رات بھر اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے اور ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، اس کو جو درجہ نصیب ہوگا اچھے اخلاق کی وجہ سے آدمی ان درجوں تک پہنچ جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دین کس چیز کا نام ہے؟ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دوسروں کے بھلا چاہنے کا نام ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا اتنا خیال تھا، حضرت امام صاحب کپڑوں کے تاجر تھے، ایک مرتبہ دوپہر کے وقت اپنی دکان بند کر کے گھر جا رہے تھے، راستے میں کسی سے ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ نعمان آج آپ دن میں دوپہر میں دکان بند کر کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ آج بادل چھائے ہوئے ہیں، اور بادل جب چھائے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر اب دکان میں روشنی کا انتظام کرنا پڑتا ہے، اور اس روشنی کی وجہ سے کلر صحیح سمجھ میں نہیں آتے ہیں، کپڑے کی کوالٹی بھی صحیح سمجھ میں نہیں آتی ہے، خراب بھی اچھا معلوم ہوتا ہے، تو کہیں کوئی گاہک خراب کو اچھا سمجھ کر خرید لے اور پھر اسے نقصان ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے دین النصیحہ، اس لیے دوپہر میں ہی دکان بند کر کے جا رہا ہوں۔ اور ہم لوگ تو خاص طور پر لائٹیں ڈالتے ہیں تاکہ خراب بھی اچھا معلوم ہو اور خرید کر جائے۔ ہمارا دین یہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اپنی دعاؤں کے ذریعے جن اخلاق کی تعلیم دی کہ اپنے اندر اخلاق کی تمہیں کتنی فکر کرنی چاہیے، جہاں اپنے اخلاق کو درست کرنے کی فکر کر رہے ہو، خالی فکر بھی کافی نہیں ہے، اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے اللہ سے مدد بھی لینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے حضور نے آئینے کو دیکھتے ہی جو دعا سکھائی ہے وہ یہ ہے اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، کہ اللہ سے بھی دعا کرتے رہو اللہ میں تو با اخلاق بننا چاہتا ہوں لیکن آپ کی مدد کے بغیر تو بن نہیں پاؤں گا، اس لیے آپ با اخلاق بنا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ سل من قطعک، جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ اچھا ہے ہم اس کے ساتھ اچھے ہیں، جو ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہے ہم بھی کیسے ہیں پھر بتا دیں گے، میری بھی پہنچ کہاں تک ہے بتاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطعک واعف عن من ظلمک، کوئی تم پر ظلم کرے زیادتی کرے تو معاف کر دو، اور واحسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو دوسروں کو جلدی معاف کرنے والا ہے اللہ قیامت میں اس کو جلدی معاف فرما دے گا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ یا ابا ذر الا ادلک علی خصلتین ہما اخف علی الظہر واثقل فی المیزان، کیا میں تمہیں دو ایسی صفات بتاؤں کہ ان کو برداشت کرنا تو آسان ہے، تحمل آسان ہے، لیکن میزان میں ان کا وزن دوسرے اعمال کے مقابلے میں بہت وزنی ہے۔ تو حضرت ابو ذر نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔
تو حضور نے فرمایا علیک بحسن الخلق، کہ دیکھو اچھے اخلاق کو اپنے اوپر لازم کر لو، وطول الصمت، اور اکثر خاموش رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو اکثر انسانوں کو جنت میں پہنچا دے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی اللہ وحسن الخلق، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو علم الاحسان ہے، تصوف و سلوک کا یہ جو راہ سلوک ہے، اس سے جڑنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہمارے اخلاق درست ہو جائیں، ہمارے جو باطنی اخلاق ہیں، جو باطنی رذائل ہیں، وہ باطنی فضائل سے بدل جائیں۔ ہم میں سے ہر ایک کے اندر وہ خامیاں موجود ہیں جو جنت میں جانے کے لیے زبردست رکاوٹ ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں جا نہیں سکتا ہے، اور ہر ایک کے دل میں بڑائی کے جذبے موجود ہیں، ہر ایک کے دل میں دوسروں کے سلسلے میں نفرت کے جذبے وہ پنپتے رہتے ہیں۔ حسد، بزرگوں نے لکھا ہے کہ آدمی جب مسلسل اپنے برے اخلاق کو درست کرنے کی محنت کرتا ہے تو ایک ایک برا رذیلہ نکلتا چلا جاتا ہے، نکلتا ہے، لیکن سب سے آخر میں جو برائی باقی رہ جاتی ہے اور بڑی مشکل سے نکلتی ہے وہ ہے حسد۔ سورہ یوسف میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو جو فرمایا تھا کہ اپنے بھائیوں کو خواب مت بتاؤ، یحسدونک، یہ کون سے بھائی تھے؟ یہ کوئی چور اچکے ڈاکو یہ تو نہیں تھے، وہ نبی زادے تھے، اپنے وقت کے ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ ان میں سے ایک یہودا جو ہیں، ان کے بارے میں تو بعض علماء کی رائے ہے کہ وہ نبی بنائے گئے ہیں۔ تو نیکی کے اس اونچے مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود حضرت یعقوب فرما رہے ہیں یحسدونک۔ تو میرے بھائیوں، ہم کیا اس لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں جس لیول پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پہنچے ہوئے تھے؟ کیا ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے نبی کی صحبت حاصل ہوئی ہے کبھی؟ ہرگز نہیں۔ تو نبی کی صحبت میں رہتے ہوئے آدمی کے اندر سے رذائل اتنی آسانی سے نہیں نکلتے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے، اور تب کہیں جا کر یہ باطنی امراض سے ہم پاک صاف ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو دین کے مختلف شعبے ہیں، ان میں سے ہر شعبہ ہمارے لیے محتاج طلب ہے کہ ہم اس سلسلے میں اپنی فکر کریں، اور جب تک یہ زندگی کے شعبے ہمارے درست نہیں ہوں گے، ہم روحانیت کا کچھ اونچا درجہ، ولایت کا کوئی اعلیٰ مقام اور اللہ کی رضا اور قرب کا کوئی درجہ پانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ صرف غلط فہمی اور خام خیالی ہے۔ اس لیے بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے، کوشش اور فکر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔